اچھا، اب جب یہ سر انور لے کر جا رہے تھے تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک راہب تھا جو غیر مسلم تھا. راہب کہتے ہیں غیر مسلموں کے جو یوں سمجھیے کہ پریسٹ ہوتے ہیں، ان کو ان کے مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اس نے گرجا گھر سے جب یہ اندر سے سر انور باہر دیکھا تو بتایا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کر آئے ہو. تم ہو تو لالچی، ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے یہ سر میرے پاس رہے، تم 10,000 اشرفیاں لے لو، ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو. ویسے ہی لالچی تھے، غلط کام تو کر کے آئے تھے، قبول کر لیا. راہب نے وہ سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھا، دیکھتا رہا اور ایک نور بھی اس پہ برستا ہوا دیکھتا رہا. راہب نے وہ رات رو رو کر کاٹی. صبح اسلام لایا اور گرجا گھر جا کر اپنا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی. یعنی دیکھیے، سر انور کی برکتوں سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، مگر جن کے دلوں پر مہر ہے ان ظالموں میں نرمی نہیں آ رہی، انہیں پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا ہے. استغفر. یہ بہت، میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا، اللہ کرے میں اپنا میسج صحیح طریقے سے کنوے کر دوں کہ یہ لالچ اقتدار کی ہو، مال کی ہو، ہوس ہو، شیطان کے وار ہوں، وہ انسان کو اتنا سخت دل کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو شقاوت قلبی سے بچائے، مجھے اور آپ کو شیطان کے ان واروں سے بچائے کہ کبھی ہمارے دل پر اپنے آپ سے مطمئن کسی کو نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے نامور لوگوں کو کس طرح بربادی اور تباہی ان کی ہوئی ہے. شیطان کی بات لے لینا، وہ کتنا بڑا عالم تھا، وہ فرشتوں کا بھی استاد مانا جاتا تھا، مگر ایک تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور وہ مردود قرار پایا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، امام حسین اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں عطا کرے، ان کے صدقے رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن یہاں جو مال و دولت یزیدیوں نے جمع کیا تھا نا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ اپنے خیموں میں پہنچے اور درہم و دینار نکالے، جو اتنا مال انہوں نے اہل بیت والوں سے لوٹا تھا، راستے میں لوگوں سے جو حاصل کیا تھا، اس گرجا گھر والے راہب سے بھی حاصل کیا، اب جب اسے ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے، بانٹنے کے لیے تھیلے کھولے، اللہ اکبر، تو وہ سب درہم و دینار جو ہے وہ ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، یعنی پتھر بن چکے تھے، وہ کسی کام کے نہیں تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آگے بڑھتے ہیں. سر انور کے بارے میں بہت ساری روایت ہیں کہ وہ مدفون کہاں ہوا. ایک روایت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے لوگوں نے پھر کربلا آ کر امام حسین کے جہاں تن اقدس دفن ہے وہیں سر انور دفنا دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت البقیع میں اسے دفنایا گیا. بہرحال مختلف اس کی روایتیں ملتی ہیں اور دنیا میں کئی جگہوں پر امام حسین کے سر انور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں دفن ہے. تو اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ کئی سر تھے، اہل بیت اطہار کے قافلے کے سروں کو ان ظالموں نے تن سے جدا کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ شہدائے کربلا کے سر انور جو ہیں کہیں کہیں دفن ہو اور سب کی نسبت امام حسین کی طرف کر دی گئی ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اہل بیت اطہار کی خدمت کس طرح کام آتی ہے. علامہ ابن حجر حیتمی مکی روایت کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں انہوں نے زیارت کی اور پیارے آقا ان پر لطف و کرم فرما رہے تھے. صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ رات خواب دیکھا اور نبی پاک رات خواب میں بہت لطف و کرم فرما رہے تھے. تو حضرت حسن بصری نے بڑا پیارا سوال کیا کہ کیا تم نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں حضور، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو خزانہ یزید میں نے پایا، وہاں وہ جلوہ فرما تھا، تو میں نے اس کو 5 کپڑوں کا کفن دے کر اپنے رفقا کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور اس کو دفن کیا ہے. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا آپ کا یہی عمل رضائے محبوب رب لم یزل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبب ہوا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تم سے راضی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آل رسول کے ساتھ بھلائی کی ہے. بہرحال ہم آج امام حسین اور کربلا والوں کی تو کوئی خدمت نہیں کر سکتے، مگر نبی پاک کی آل تو آج بھی موجود ہے نا. آج تو ہم سید زادوں کی اس نسبت سے خدمت کر سکتے ہیں. کربلا والوں کی نیاز کرنی ہے، کربلا والوں کی یاد میں کچھ آپ نے خرچ کرنا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سید زادگان پر ہی خرچ کر دیا جائے، آل رسول کی ہی کوئی خدمت کر دی جائے، ان کے گھر میں کچھ اچھی چیزیں پہنچا دی جائیں، تو کیا معلوم یہی نبی پاک کی رضا کا سبب بن جائے. تو اللہ کرے کہ بس یہ ساری بات محبت کی ہے، جس سے محبت ہونا اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا سچا عاشق رسول بنا دے کہ نبی پاک کے شہر سے محبت ہو جائے، آقا کی نسبت والی چیزوں سے محبت ہو جائے، نبی پاک کی آل سے محبت ہو جائے، اور اللہ ایسا عاشق بنا دے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی مزے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی مزے ہو جائیں گے. بہرحال اب چلتے ہیں ناظرین کہ یزید کا کیا حال ہوا.
جس ظالم نے سب سے بڑا، جس کو مجرم کہا جاتا ہے اس پورے ایونٹ کا، تو یزید کے ساتھ یہ ہوا کہ یزید 39 ایئر کی ایج میں، یعنی اس کو بہت زیادہ زندگی بھی نہ ملی، 39 ایئرز کی ایج میں وہ ملک کے حمص کے علاقے میں مارا گیا. اور اس کی موت کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا. وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی. ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے یزید کو ویرانے میں لے گئی، اور اب اس نے یزید کو خنجر کے وار کر کے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا. چند روز تک تو اس کی لاش چیل کوے کھاتے رہے. بالآخر جب ڈھونڈتے ہوئے اس کے جو ساتھی تھے پہنچے تو گڑھا کھود کر، کیونکہ لاش سڑ چکی تھی، وہیں اسے داب دیا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، جس تخت کے لیے، جس سلطنت کے لیے، جس دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اس کو تو کوئی موقع ہی نہ ملا نا. بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، جس کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. یقین کیجئے ناظرین، یہ جو مارکا ہے نا، یہ جو جس کو لڑائی کہتے ہیں، بیسیکلی تو یہ لڑائی نہیں تھی. امام حسین لڑنے کب گئے تھے؟ وہ جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے. انہیں تو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا تھا، یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے. اسپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا، اور ان ظالموں نے بلا کر یہ حال کیا. لیکن اگر عادات کو دیکھیں تو امام حسین کے خاندان میں سے تو ایک قافلے میں سے تو ایک ہی مرد واپس گیا نا. حضرت امام زین العابدین واپس گئے، یزیدی تو ہزاروں واپس گئے. مگر آج دنیا میں کون ہے جو یزید کا نام لینا پسند کرتا ہے؟ کوئی کہے کہ میں یزید کا چاہنے والا ہوں، میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، اس لشکر کی اولاد میں سے ہوں معاذ اللہ جس نے امام حسین کا مقابلہ کیا. nobody is there. ہزاروں لوگ واپس گئے، ایک نام لینے والا نہیں ہے. امام حسین کے اس لشکر سے ایک واپس گیا، مگر آپ کو دنیا بھر میں حسنی حسینی سید نظر آتے ہیں. ان کا نام کہاں نہیں ہے. کیسا نام روشن اللہ نے کیا، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا. کاش یہ قربانی کا فلسفہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم بھی اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگ جائیں. اپنا وقت دیں، وقت پڑے تو جان دیں، مال خرچ کریں. یہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اس میں ایسی عزتیں آپ کو عطا فرمائے گا. یہ کربلا کے میدان کا جو رزلٹ ہے نا، کربلا کے بعد کے واقعات جو آج ہمارا ٹاپک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کیا چیز کامیابی تھی. صرف جس کو کہتے ہیں نا اپیرنٹلی، ظاہری طور پر جیت لینا کامیابی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اللہ جسے چاہے اسے یہ موقع عطا فرماتا ہے. بہرحال ابن زیاد کا کیا ہوا؟ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم جو کوفہ کا گورنر تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا. اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. نیرنگی یہ دنیا دیکھیے، دنیا کے رنگ دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں یہ دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس بعد within 6 years وہی دریائے فرات تھا، وہی 10 محرم الحرام تھا. وہ 61 سے نے ہجری تھا، یہ 67 سے نے ہجری تھا. اس ابن زیاد کو انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا. ذرا غور کیجئے، دارالامارات جو گورنر ہاؤس تھا وہ کوفہ کو اس میں آراستہ کیا گیا. ابن زیاد کا سر وہاں پر رکھا گیا. یہ وہی مقام تھا جہاں 6 سال پہلے امام علی مقام امام حسین کا سر انور تشریف لایا تھا، مگر جس نے یہ ظلم کیا تھا اس کا سر وہاں رکھا تھا. اب کیا ہوا؟ اس بدنصیب پر کوئی رونے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا. صحیح حدیث میں ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے رکھا گیا تو ان کے پاس اچانک غل پڑ گیا. آیا لوگوں نے دیکھا کیا آیا تو دیکھا کہ سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ایک سانپ آیا جو ابن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا. تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، پھر غائب ہوا، پھر آیا. یعنی ابھی تو دنیا میں ہی اس کے سروں میں سانپ گھوم رہا ہے، قبر میں نہ جانے اس کا کیا حال ہو رہا. بہرحال ابن سعد ہو، ابن زیاد ہو، شمر، قیس بن ابن اشعث، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے، ان کو طرح طرح کی عقوبتوں سے ان کو قتل کر دیا گیا. ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئی.
تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ کب تلک تم حکومت پر اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ لالچ کا انجام بہت برا ہے۔ نبی پاک کا یہ فرمان سن لیجئے، جو لوگ مال کی لالچ میں کہتے حرام کماؤ حلال کماؤ، کچھ بھی کرو جناب، پیسے چاہیے، ظلم ہوتا ہو تو ہو جائے، کسی کا مال دبانا ہو تو دبا لو، دنیا میں بس عیش و عشرت اور اقتدار چاہیے۔ اے ظالمو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو بھوکے بیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ مال اور مرتبہ، اس کا جو لالچ ہوس ہے، دین برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک ان لالچوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اب مختار ثقفی کا کیا ہوا؟ ذرا سوچئے، بظاہر تو اس نے بڑا کام کیا، لیکن پھر اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ بھی ایمان سے باہر ہو گیا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اتنا بڑا کام کیا، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اس نے قتل کروایا۔ تو یاد رکھیے، حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کبھی کسی فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اور یہ ایسے برے انجام تو ہم نے بڑوں بڑوں کے بارے میں سنے ہیں۔ بلم بن باورا وہ مستجاب الدعوات تھا، وہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ شیطان کی مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے دی، تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے جن کا نام تھا، کام تھا، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر سے مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے۔ کبھی اپنے نمازیں، کبھی اپنے روزے، کبھی اپنی حج پر میں نے اور آپ نے یہ اطمینان نہیں رکھنا کہ جناب اب تو میرا کام بن گیا، میں تو جنتی۔ ہر وقت ڈرتے رہیے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے خاتمے کی، اچھے خاتمے کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دین کو اپنے دل پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ان ظالموں کے انجام کو سن کر مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ مولا ایمان سلامت رکھیو، اور نبی پاک کے عاشقوں میں رکھیو، آقا کی آل کے غلاموں میں رکھیو، پنجتن کی غلامی ملے، صحابہ کرام سے سچی محبت ملے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں سے دور رہنا ہے، کس ماحول سے دور رہنا ہے۔ ہمیں اس ماحول کے قریب آنا ہے جو اہل بیت کی محبت کا درس دیتا ہے، جو صحابہ کرام کی محبت کا درس دیتا ہے، جو نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کا درس دیتا ہے، اور وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ محبتیں عمل پر لائیں گی، نیکی کے کاموں کی طرف ہم آ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ آئیے مناجات کے اشعار میں شامل ہوں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت میں اپنے گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ مسلمان گیا تار تیری عطا سے، مسلمان گیا تار تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو
مان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ